والصلاة والسلام على من كان نبيه وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حكمه وآياته: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نبي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے غیر محبوب جانے کو رحمت العالمین حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی اقدس میں ہدیہ دھلے پار کے بعد آج 18 ذوالحجۃ الحرام اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے. آپ کا عرس کا دن ہے. آج کے دن جمعۃ المبارک کا ہی دن تھا. 18 ذوالحجۃ الحرام تاریخ تھی. 35 عیسوی میں آپ کو بڑی ہی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اور ساتھ میں پچھلے کچھ دن پہلے قرآن پاک کی بے حرمتی والا معاملہ جو ہوا اس کے حوالے سے انشاءاللہ چند باتیں سنیں گے، کیونکہ حضرت عثمان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. تو کچھ آپ کی سیرت کی جھلکیاں، کچھ آپ کی قرآن سے محبت، اور پھر کچھ اپنے اعمال پر ہم نظر کریں کہ ہمارے اکابر صحابہ خلفاء راشدین خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سے کیسی محبت فرمایا کرتے اور آج ہمارا قرآن پاک سے تعلق کیسا. عثمان کے احسان نہیں بھولیں گے ہم لوگ، یوں کہیے کہ قرآن نہیں بھولیں گے ہم لوگ، بھولیں گے نہیں شان سفیر شہ عالم، اور بیت رضوان نہیں بھولیں گے ہم لوگ. عثمان تیرے قتل کی ایک جھوٹی خبر پر آقا تھے پریشان نہیں بھولیں گے ہم لوگ. حسنین کریمین تھے رکھوالے تمہارے، شہزادوں کے یہ احسان نہیں بھولیں گے ہم لوگ. تو حضرت رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں سب کا نکاح ایک کے بعد ایک تم سے کر دیتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعزازی کلمات اور یہ رضامندی والے کلمات مسلمانوں کے عظیم خیر خواہ، ہمدرد اور غمگسار ہستی جسے اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے. ان کے لیے یعنی آپ کی شان یہ ہے، حضور نے فرمایا عثمان یکے بعد دیگرے 2 شہزادیاں حضور کی آپ کے نکاح میں ہیں. آپ نے فرمایا حضور نے عثمان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 100 بیٹیاں عطا کرتا ایک کے بعد میں ایک بیٹی تمہارے نکاح میں دے دیتا. یہ شان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے عطا فرمائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل یعنی جب ابرہہ نے ہاتھیوں کو لے کر مکے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اس کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے ابتدائے اسلام میں ہی اسلام قبول کر دیا. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، شروع کے دنوں میں ہی جو لوگ مسلمان ہوئے ان خوش نصیبوں میں شامل حضرت عثمان بھی ہیں. حلیہ مبارکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چوڑا، قد درمیانہ کہ زیادہ لمبا نہ تھا نہ ہی زیادہ چھوٹا، خط و خال حسین تھے جنہیں گندمی رنگ نے اور پرکشش بنا دیا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیوں سے یکے بعد دیگر نکاح کیا. اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جانے لگا، یعنی 2 نوروں والا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت 2 دفعہ کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت فرما کر امت مسلمہ پر احسان عظیم کیا، اور آپ کو جامع قرآن یعنی قرآن پاک کو جمع کرنے والا بھی کہا جاتا ہے. اور آپ نے 2 مرتبہ ہجرتیں کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا، کبھی شراب نہ پی، کبھی چوری نہ کی، کبھی بدکاری کے قریب نہ گئے اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا. اور آپ کی سیرت مبارکہ میں ادب، سخاوت، خیر خواہی، حیا، سادگی، عاجزی، رحم دلی کرنا، فکر آخرت، اتباع سنت، حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، حضور علیہ السلام کے طریقوں کو اپنانا اور خوف خدا آپ کی مبارک سیرت کے روشن پہلو ہیں. یعنی آپ کی سیرت دیکھی جائے تو آپ کی سیرت کا روشن پہلو سخاوت ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ جیسا سخی زمانے نے نہ دیکھا. آپ کی اگر سادگی پر کلام کیا جائے تو جتنی سادگی آپ نے اختیار کر رکھی تھی آپ جیسی سادگی زمانے نہ دیکھی. اگر آپ کی رحم دلی پر کلام کیا جائے تو آپ جیسا رحم دل زمانے نہ دیکھا. اگر آپ کی فکر آخرت پر کلام کیا جائے تو جیسا خوف خدا آپ رکھتے تھے آپ کے جیسا فکر آخرت رکھنے والا، خوف خدا رکھنے والا نہ دیکھا گیا. اور اگر آپ کی اتباع سنت کا جذبہ دیکھا جائے، حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھا جائے تو آپ جیسا حضور کی تعلیم پر عمل کرنے والا زمانے نہ دیکھا. اور ادب ایسا تھا کہ جس ہاتھ پر پیارے آقا علیہ السلام کا مبارک ہاتھ لگ گیا پوری زندگی اس ہاتھ کو کبھی شرمگاہ پر نہیں لگایا. جس ہاتھ سے مصطفیٰ کا ہاتھ مس ہو گیا، جس ہاتھ کو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے نسبت ہو گئی، ادب ایسا تھا کہ جس ہاتھ کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگ گیا اس کو شرمگاہ پر کبھی استعمال نہ کیا. اور سخاوت ایسی تھی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ سامان کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، جنگ پر جانا ہے، جنگ کی تیاری کے لیے ساز و سامان چاہیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار اعلان کیا، عرض کی حضور میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقے کے لیے پیش کرتا ہوں. حضور نے پھر ترغیب دلائی، پھر اعلان کیا. آپ نے دوسری مرتبہ اعلان کیا کہ حضور 200 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں. حضور نے پھر ترغیب دلائی. تیسری بار آپ نے پھر اعلان کیا، عرض کرنے لگے کہ حضور 300 اونٹ میں اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں. مگر جب حاصل کرنے کا وقت آیا آپ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیارے آقا علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دی. یہ سخاوت کا یہ جذبہ تھا. پھر خیر خواہی کا عالم کیا تھا؟ ایک جمعہ کی نماز پڑھنے تشریف لاتے تو غلام کو آزاد کر کے تشریف لاتے، اور اگر کسی جمعہ کے دن غلام آزاد نہ کر پاتے آئندہ آنے والے جمعہ مبارک کے دن 2 غلاموں کو آزاد فرمایا کرتے. اور حیا کیسی؟ حیا ایسی کہ بند کمرے میں بھی غسل کرتے تو اپنے کپڑے نہ اتارتے اور اپنی کمر کو سیدھا نہ کر پاتے. آج غور کریں بھی تو کتنی سیرت کے پہلو ہم نے سنے. کیا ہماری سخاوت حضرت عثمان کی سخاوت سے ملتی ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ رحم دلی موجود ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے عطا کی؟ کیا ہمارے اندر اتباع سنت کا وہ جذبہ ہے جو حضرت عثمان پر اپنے عطا کیا؟ کیا ہمارے اندر وہ خوف خدا ہے جو حضرت عثمان کا خوف خدا تھا؟ کیا ہمارے اندر وہ حیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی؟ اور اگر آپ کی سادگی پر کلام کریں، مال و دولت کی کثرت ہونے کے باوجود علماء لکھتے ہیں
جمعہ کے دن منبر پر خطبہ دیتے ہوئے بھی 4 یا 5 درہم کا معمولی سا پیمن باندھا ہوتا. آج ہم لوگ جمعے کے دن اسپیشل جمعے کے دن سوٹ رکھا ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنے جانی ہے یا دوستوں میں جانا ہے, جمعے کے دن آگے پیچھے جانا ہے, تو بڑا جو ہمارے کپڑوں میں سب سے اچھا سوٹ ہمیں لگتا ہے, ہم کہتے ہیں جی جمعے والے دن یہ سوٹ پہن کر جانا ہے. عثمان غنی مال ہونے کے باوجود, دولت ہونے کے باوجود اور اس بات پر قدرت ہونے کے باوجود کہ اگر چاہتے تو اچھا پہن سکتے تھے, چاہتے تو عالی شان کپڑے پہن سکتے تھے, چاہتے تو بڑے قیمتی لباس کو زیب تن فرما سکتے تھے, لیکن سادگی کا عالم یہ تھا 4 یا 5 درہم کا پیمن لے کر وہ استعمال فرمایا کرتے اور اسی کے اندر جمعہ فرمایا کرتے. اور کھانے میں سادگی ایسی کہ لوگوں کو میروں والا کھانا کھلاتے, خود گھر جا کر سرکے اور زیتون میں پکا ہوا کھانا کھاتے. اللہ اکبر. پھر دل جوئی ایسی کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا نکاح ہوا تو اس نے آپ کو شرکت کی دعوت دی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, فرمایا میں روزے سے ہوں مگر میں نے یہ پسند کیا کہ تمہاری دعوت کو قبول کروں اور تمہارے لیے برکت کی دعا کروں. آج اگر ہمیں کوئی غریب دعوت پر بلائے ہم اس کی دعوت پر نہیں جاتے, اور کوئی امیر بلائے تو ہم دعوت شروع ہونے سے کئی گھنٹے پہلے اس کے گھر میں یا جس جگہ دعوت رکھی ہو وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور حضرت عثمان کی شان یہ ہے کہ آپ کے اندر دل جوڑی کا, اگلے بندے کا دل خوش کرنے کا جذبہ ایسا تھا کہ اگلا بندہ بلانے والا چاہے غریب ہے, بلانے والا چاہے امیر ہے, اللہ کی رضا کے لیے اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے اس کی دعوت پر پہنچایا. پھر آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ رات کے ابتدائی حصے میں آپ کچھ آرام فرماتے اور کچھ آرام فرمانے کے بعد ساری رات عبادت کرتے رہتے اور کثرت کے ساتھ پورے سال کے نفلی روزے رکھا کرتے. جن کا آج ہم اس کے موقع پر سیرت کی چند جھلکیاں سن رہے ہیں. آپ کی شان یہ ہے کہ ابتدائی حصے میں تھوڑا آرام کرتے, پھر اٹھ کر ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. ساری رات عبادت میں گزارنے کے باوجود صرف عبادت کو یہیں پر نہ روکتے, بلکہ جب صبح ہوتی صبح نفلی روزہ رکھ لیتے اور اگلے دن کو بھی اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے. اور موقع خدا ایسا, ایک مرتبہ کسی وجہ سے آپ نے اپنے غلام کا کان کھینچ دیا, کسی وجہ پر کان ہلکا سا کھینچ دیا. کچھ وقت کے بعد فرمانے لگے غلام سے, غلام فلاں موقع پر میں نے تمہارا کان کھینچا تھا, اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر. یعنی ایسی چیزیں ہم لائیں تو لائیں کہاں سے. پھر تقریباً 82 سال کی عمر تھی, 18 ذوالحجۃ الحرام 35 ہجری میں بروز جمعہ روزے کی حالت میں نہایت مظلومیت کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا. آج کے بیان کو میں نے بالخصوص حضرت عثمان اور جو کچھ دن پہلے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اس کے حوالے سے ترتیب دینے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں آیت نمبر 9 میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا. اللہ فرماتا ہے امن کانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ. فرمایا وہ لوگ جو رات کو عبادت کرنے والے ہیں, اپنی رات کو قیام میں گزارنے والے ہیں اور آخرت کے دن سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھنے والے ہیں. علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت عثمان غنی کی 3 صفتوں کو بیان کیا. نمبر 1 صفت حضرت عثمان غنی کی اللہ تعالیٰ نے صفت کو بیان کیا کہ حضرت عثمان غنی رات کو عبادت کرنے والے. دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت عثمان غنی آخرت کا ڈر رکھنے والے. تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنے والے ہیں. ان 3 صفتوں کو دیکھنا ہے اور ان 3 صفتوں کے تحت یہ دیکھنا ہے کہ یہ 3 صفتیں ہمارے اندر ہیں, اور ان 3 صفتوں کے تحت یہ بھی دیکھنا ہے کہ عثمان غنی کی محبت کا دم بھر کر ہم کی سیرت پر کتنا عمل کرتے ہیں. آج کسی کو نیکی کی دعوت پیش کی جائے, کسی کو مسجد کی طرف بلایا جائے, کسی کو نماز کی طرف بلایا جائے, کسی کو نیکی کی دعوت دی جائے,
آگے سے بندہ یہ کہتا سنائی دیتا ہے جناب گھر والوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے، بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے، گھر کے معاملات بھی تو دیکھنے ہیں۔ اگر کسی کو اس کی غلطی پر سمجھایا جائے یا کسی کو اس کے گناہ پر سمجھایا جائے کہ یہ برا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ کرنے سے گناہ ملتا ہے، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، تو آگے سے یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ اللہ پاک بڑا رحم فرمانے والا ہے، اللہ پاک بڑا بخشنے والا ہے، اللہ پاک بخش دے گا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اللہ پاک سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے، لیکن اللہ پاک سے رحمت کی امید لگانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی جائیں۔ اللہ پاک سے رحمت کی امید لگانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ فرائض کے اندر کوتاہی کی جائے۔ اللہ پاک سے رحمت کی امید لگانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانیاں شروع کر دی جائیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید لگانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ واجبات میں کوتاہی کر دی جائے۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید لگانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں زندگی کو بسر کیا جائے، گناہ پر گناہ کیا جائے، جھوٹ پر جھوٹ بولا جائے، وعدے پر وعدہ توڑا جائے، دن رات گناہوں کے معاملات کیا جائے، دن رات ایسے اعمال کیے جائیں جن سے رب ناراض ہو جائے۔ بلکہ اللہ کی رحمت سے امید لگانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ عبادت بھی کرے، بندہ نمازیں بھی پڑھے، بندہ زکاتیں بھی دے، بندہ روزے بھی رکھے، بندہ ذکر بھی کرے، بندہ 5 وقت مسجد میں حاضر ہو کر رب کو یاد بھی کرے، اور اب اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ امید لگائے مولا میں تیری دین توفیق سے آ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، تسبیح کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوں، مولا یہ عمل میں ٹوٹا پھوٹا کر رہا ہوں، مانتا ہوں ناقص عمل ہے، مگر تیری رحمت سے امید ہے تو کہ میرے اس عمل کو قبول فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید لگانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ عمل بھی کرے، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ سے یہ امید رکھے کہ اللہ میرے اس عمل کو قبول فرمائے گا۔ بندہ نماز بھی پڑھے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے، اللہ پاک کی رحمت سے یہ امید لگائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے پڑھ رہا ہوں، نماز میری بھلے ناقص ہے لیکن رب کی بارگاہ سے امید ہے اللہ میری نماز کو قبول فرمائے گا۔ آج ہم نے اللہ کی رحمت کا مطلب الٹ لے لیا ہے، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہوں کا بازار گرم ہے، واجبات میں کوتاہی ہے، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہے، دیگر رب کے معاملات میں احکامات میں کوتاہی ہے، اور جب سمجھانے والا سمجھائے کہ بھائی یہ برا کام ہے، بھائی یہ گناہ کا کام ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، آگے سے کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، وہ بخشنے پر آئے تو اپنے بندے کو بخش دے گا، ضرور بخشے گا۔ لیکن اللہ کی رحمت کا مطلب میں نے بھی بتایا یہ نہیں ہے کہ سارا دن نافرمانیاں کرتے رہو پھر امید رکھو کہ اللہ بخش دے گا، بلکہ اللہ کی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کرو اور ساتھ ساتھ امید رکھو کہ رب اس عبادت کو قبول فرما کر اپنی رحمت کے صدقے میں جنت عطا فرمائے گا۔ یقین کریں اگر اعمال کے بدلے جنت ملی تو شاید ہم جنت نہ جا پائیں۔ عبادت کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرے مولا عبادت کر رہا ہوں قبول فرما اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما۔ یقیناً صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ہی جنت ملے گی۔ بندہ عبادت پر فخر نہیں کر سکتا، ہاں عبادت کر کے یہ امید ضرور باندھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کے صدقے مجھ پر رحمت کی نظر کرے گا، اور جب اللہ کی رحمت کی نظر ہوگی اللہ اپنی رحمت کے صدقے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ عثمان غنی کی ایک شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان کی کہ عثمان غنی اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھنے والے، ایک شان یہ بیان فرمائے کہ عثمان غنی آخرت سے ڈرنے والے ہیں، اور کیسے ڈرنے والے ہیں کہ جب کبھی قبرستان سے آپ کا گزر ہوتا یا کسی قبر کے پاس آپ کھڑے ہوتے اللہ کے خوف سے اس قدر روتے کہ رو رو کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جائے گا۔ آج اس ٹہلے میں ہم خود کو کھڑا کر کے دیکھیں کہ قبرستان سے ہمارا نہ جانے کتنی بار گزر ہوا، اور بعض لوگوں کو تو شاید راستہ ہی گھر جانے کا قبرستان ہو، کتنی مرتبہ قبرستان جانے کا اتفاق ہوا اور قبر کو دیکھ کر ہمیں اللہ کا خوف ہو گیا، قبر کو دیکھ کر اللہ کا خوف دل میں آ گیا،
قبر کو دیکھ کر ہمیں اپنی آخرت کی یاد آ گئی. کتنی بار ایسا ہوا کہ قبر کو دیکھ کر ہمیں یہ یاد آیا کہ عنقریب میں نے بھی اس منو مٹی تلے جانا ہے اور نہ جانے قبر کے اندر میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. کتنی بار یہ احساس دل میں پیدا ہوا قبر کو دیکھ کر کہ مجھ سے پہلے جانے والے لوگ قبر میں جا چکے ہیں, نہ جانے قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہوں گے, اور میں نے ابھی تک قبر کی کتنی تیاری کر لی. تو حضرت عثمان غنی کی رب نے قرآن میں یہ شان بیان کی کہ حضرت عثمان غنی آخرت کا خوف رکھنے والے ہیں. اور رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اور شان بیان کی, فرمایا حضرت عثمان غنی رات کو عبادت کرنے والے ہیں. آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں حضرت عثمان غنی کے بارے میں, فرماتی ہیں آپ قرآن پاک کی تلاوت کا ایسا شوق رکھتے, قرآن پاک سے ایسی محبت رکھتے کہ رات کو نفل نماز پڑھنا شروع کرتے, ایک رکعت نفل پڑھتے, قرآن پاک کی محبت کا یہ عالم ہوتا, ایک ہی رکعت کے اندر پورے قرآن پاک کی تلاوت فرما دیا. حضرت عثمان غنی کی قرآن سے محبت کا یہ عالم ہے, ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پاک تلاوت کر رہے ہیں. اور دوسری روایت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات میں قرآن پاک کی تلاوت فرما دیا کرتے. اور آج ہم دیکھیں پچھلے دنوں جو بے حرمتی والا معاملہ ہوا سویڈن کے اندر, قرآن پاک کے ساتھ جو بے حرمتی کی گئی, کیا خیال, یہ ایسے ان کو جرت ہو گئی. شاعر نے بڑا خوب کہا تھا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. درس قرآن جو ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج منڈی بہتی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہوں پر احتجاج کیا گیا, بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا گیا. اچھی بات ہے, احتجاج کرنا چاہیے, بائیکاٹ کرنا چاہیے, لیکن صرف زبانی گرامی بائیکاٹ کا کیا فائدہ. ہم زبانی کہتے ہیں جی بائیکاٹ کرنا چاہیے, ہم کلام سے کہتے ہیں بائیکاٹ کرنا چاہیے, لیکن ہمارے افعال, ہمارے اعمال, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا چلنا پھرنا, ہماری بیٹھ کے وہی غیر مسلموں والی, ہمارے تعلقات وہی غیر مسلموں کے ساتھ, ہمارا اٹھنے کا طریقہ, ہمارا بیٹھنے کا طریقہ, ہمارا کھانے پینے کا طریقہ, لین دین کرنے کا طریقہ, معاملات کا طریقہ وہی سارا غیر مسلموں والا. ہم نے اپنی زندگی میں مصطفیٰ کی تعلیمات کو نافذ نہیں کیا, احتجاج کرنے کو ضرور کیا. کالی چوک میں احتجاج ہوا, بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, لیکن صرف زبان کی حد تک تو احتجاج نہ ہو, ہم اپنے اوپر نافذ بھی کریں کہ اگر ہمارے احوال میں, ہمارے افعال میں, ہماری زندگی میں دشمنان خدا, دشمنان مصطفیٰ, دشمنان قرآن, وہ لوگ جو قرآن کی بے حرمتیاں کرتے ہیں, ان کے افعال غیر ارادی طور پر شامل ہو چکے ہیں اگر ہماری زندگی میں, تو ان افعال کو بھی چھوڑنا ہوگا. صرف ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے سے حل نہیں ہونا مسئلہ. شاید کہہ گیا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج قرآن پاک کو برکت کے لیے ہم نے گھروں میں رکھا ہوا ہے, سجا کر. آج بیٹی کو بیاہ کر دوسرے گھر پہنچانا, اور یہ ہمیں بڑا یاد ہے کہ بیٹی کو قرآن کے سائے میں بھیجنا ہے. کیوں جی, محبت بڑی ہے قرآن سے, عزت بڑی ہے قرآن سے, اور پیار اس قدر ہے قرآن سے, اگرچہ پڑھنا نہیں آتا, اگرچہ سمجھنا نہیں آتا, اگرچہ قرآن پاک کو سیکھا نہیں ہے, اگرچہ قرآن پاک کی تعلیمات کو دیکھا نہیں ہے, سمجھا نہیں ہے, سیکھ کر عمل نہیں کیا, لیکن محبت ایسی ہے, بندہ دور دور تک مسجد سے جس کا تعلق نہ ہو, قرآن پاک اچانک بلا ارادہ گر گیا, فوراً فون کرتا ہے کیسا قرآن پاک گر گیا, اس کے لیے میں کیا کروں. ہماری قرآن سے محبت کا عالم یہ ہے, بڑی محبت ہے. قرآن پاک گر جائے, ہم سمجھتے ہیں نہ جانے ہم سے کیا ہو گیا, اور ہم گھبرا کر توبہ استغفر اللہ رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں. یہ قرآن سے محبت کا عالم ہے, لیکن ہم قرآن کو اپنی عملی زندگی میں نہیں لا رہے, ہم قرآن کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں نہیں لا رہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج قرآن کو زبانوں تک, گھر کی الماریوں تک, شادی بیاہ کے فنکشن تک, کوئی معاملہ پیش آ جائے اس معاملے میں قصد اٹھانے تک ہم نے قرآن پاک کو محفوظ کر رکھا ہے. رخصت نہیں کرنی ہے, بیاضی قرآن بیٹی کو قرآن پاک کے سائے میں رخصت کرنا ہے. ارے بندہ خدا, قرآن پاک کے سائے کے ساتھ ساتھ بیٹی کو قرآن کی تعلیم دے کر رخصت کیا ہوتا تو بیٹی اگلے گھر کو بھی جا کر آباد کرتی. قرآن پاک کے سائے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیمات کو سیکھ کر اپنے اوپر بھی نافذ کیا ہوتا. تو قرآن پاک کا سایہ صرف قرآن پاک سر پر رکھ کر نہ ہوتا, بلکہ تو جہاں جہاں جاتا قرآن
مرتبہ خود تیرے پیچھے آتا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک شفاعت کرے گا، قرآن پاک پر قیامت کے دن آئے گا اور قاری قرآن کے بارے میں شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا اور عرض کرے گا مولا تلاوت کرتا رہا دنیا میں، لوگ رات کو سو جایا کرتے، یہ اٹھ کر تلاوت کیا کرتا، مولا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما. اللہ قرآن کی شفاعت قبول فرما کر اس قاری قرآن کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے. گھر میں بھی بیٹھ کے قرآن پاک کو پڑھنے والا ہوگا نا، میرے آقا فرماتے ہیں قرآن پاک اس کی بھی شفاعت کرے گا اور قاری قرآن سے کہا جائے گا جنت میں لے جا کر فرمایا جائے گا قرآن پاک کی تلاوت شروع کر، جہاں پر تیری تلاوت ختم ہوگی جنت میں وہی ٹھکانہ تجھ کو عطا کر دیا ہے. تو آئیے احتجاج ضرور ریکارڈ کرائیں، بائیکاٹ ضرور کریں، لیکن صرف زبان کی حد تک نہیں. ہم تعلیمات کو، قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کریں، اپنے گھروں پہ نافذ کریں، اپنی اولاد کو سکھائیں، خود سیکھیں، خود سیکھ کر اولاد کو سکھا کر گھروں پر نافذ کرتے ہوئے جب ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو آئے دن معاملات کرتے ہیں یہ معاملات ختم ہو جائیں گے. یہ فیس بک تک رہ گئے، واٹس ایپ اسٹیٹس تک رہ گیا کہ میں بائیکاٹ کرتا ہوں، میں اس بے حرمتی کی بائیکاٹ کرتا ہوں، اس کے بعد وہی معاملے اوپر بھی تو ہوگا تو اور کرو نا. ہم نے کب غیر مسلموں کے افعال کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی سنتوں کو اپنانا ہے؟ ہم بھی تو آئے نا میدان عمل میں. زبان کا غازی تو ہر کوئی بنتا ہے، کردار کا غازی بھی تو بنے نا. تو مصطفیٰ جل رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان، جن کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ روزانہ قرآن پاک ایک رکعت کے اندر تلاوت فرمایا کرتے ہیں. اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے کیسی محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک سے محبت. حضرت حذیفہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مجھے موقع غنیمت ملا، حضور اکیلے تھے، میں بھی حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ حضور کی ابتدا میں نماز کی برکت مل جائے. کہتے میں کھڑا ہو گیا، حضور علیہ السلام نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے سورۃ البقرہ کی آیات تلاوت کی. کہتے میں نے دل میں خیال کیا حضور 100 آیت تلاوت کر کے رکوع میں تشریف لے جائیں گے، لیکن 100 آیت تلاوت ہوئی لیکن حضور رکوع میں تشریف نہ لے گئے. کہتے پھر میں نے خیال کیا چلے 200 پڑھ کے حضور رکوع میں تشریف لے جائیں گے. کہنے لگے اب بھی میرا خیال غلط ثابت ہوا، حضور نے پوری سورۃ البقرہ کی تلاوت کر دی لیکن پھر بھی ایک رکعت کے اندر، لیکن پھر بھی ابھی رکوع میں نہ گئے. کہنے لگے پھر میرے دل میں خیال آیا جو سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل ہوگی حضور رکوع میں چلے جائیں گے. فرمانے لگے اب بھی میرا خیال غلط ہو گیا، حضور نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی. کہنے لگے پھر میں نے دل میں خیال کیا چلو سورہ آل عمران تلاوت کرنے کے بعد حضور رکوع میں جائیں گے، مگر معاملہ یہ ہوا حضور نے سورہ آل عمران کی تلاوت کرنے کے بعد سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. یعنی ایک رکعت کے اندر حضور 1.25 پارہ پڑھ چکے تھے لیکن ابھی تک رکوع نہیں کیا. سورہ نساء کی بھی تلاوت شروع. کہتے میرے دل میں پھر خیال آیا چلو سورہ نساء کی تلاوت ختم کر کے حضور رکوع میں جائیں گے. سورہ نساء کی تلاوت بھی ختم ہو گئی، 5.25 پارے حضور نے ایک رکعت کے اندر پڑھ دی، ابھی تک رکوع میں نہیں گئے. حضور نے سورہ مائدہ کی تلاوت شروع کر دی. 6.25 پاروں میں جا کر سورہ مائدہ ختم ہوتی ہے. یعنی سورہ بقرہ شروع کریں 6.25 پارے بنتے سورہ مائدہ تک، ایک رکعت کے اندر حضور نے سورہ مائدہ تک تلاوت کی. سورہ مائدہ تلاوت کر کے حضور رکوع میں تشریف لے گئے اور اگلی رکعت میں پھر سورۃ الانعام سے قرآن پاک کی دوبارہ تلاوت شروع کر. اور آج ہماری قرآن سے محبت کا عالم کیا ہے؟ حضور ایک رکعت میں 6 پارے پڑھے اور ہم 3 آیتیں بھی نہ پڑھ پائیں. اور قاری صاحب کبھی لطف میں آ کر ایک رکوع پڑھ دے تو کہتے کہ ایسا وجہ خیر سی بڑی لمبی نماز پڑھا دی. یعنی ہماری قرآن سے محبت کا عالم کیا ہے؟ ویسے زبانی کلامی بہت محبت ہے، ہونی چاہیے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی محبت کو دل میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار پر بھی نافذ کریں. قرآن کی محبت کو دل میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں پر، اپنی اولاد پر بھی نافذ کریں. نہ صرف خود سیکھیں بلکہ بچوں کو بھی سکھائیں. اور ایک تجربے والی بات کر لیں، سورہ اخلاص تقریباً سب کو آتی ہوگی، کوشش کریں اس کا ترجمہ یاد کریں. نہیں آتا تو مجھے وقت دیں، انشاءاللہ ایک پیریڈ میں یاد کروا دوں گا. سورہ اخلاص کا اگر ترجمہ یاد ہو گیا، ترجمہ یاد ہونے کے بعد اس کو آپ نماز میں تلاوت کریں گے نا، آپ کی نماز کا مزہ دوبارہ ہو جائے گا. لیکن یہ ہوگا تب جب ہم سیکھیں گے. اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں. ایک بندہ جس کو سورہ اخلاص کا ترجمہ نہیں آتا، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا،
اب وہ ان دونوں صورتوں کا ترجمہ سیکھنے کے بعد ان کو نماز میں پڑھیں. پہلے کی نماز میں اور اب کی نماز میں مزے کے اندر بہت فرق آ چکا ہوگا، لیکن کرنا کیا ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے. اب غور کریں، آخری باتیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے حکیم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دور دراز علاقوں سے لوگ آتے، دین سیکھتے، حضور نیکی کی دعوت دیتے، حضور اسلام کی تبلیغ کرتے، صحابہ کو دین کے بارے میں سکھاتے، صحابہ کو ہر چیز کے بارے میں بتاتے. قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوتا، حضور ارشاد فرماتے، اگر اللہ کی بارگاہ سے جو بھی حکم آتا حضور صحابہ تک پہنچاتے. دیگر لوگ جو حضور کے پاس خدمت میں آتے حضور ان کو بھی بتاتے. اور صرف انسان نہیں، حضور تو ساری کائنات کے لیے نبی ہیں، جانور بھی حضور کی خدمت میں آ کے عرضیاں پیش کیا کرتے اور میرے آقا جانوروں کی مصیبتیں بھی دور کروایا کرتے. حضور اتنی مصروفیت کے باوجود حضور ایک رکعت کے اندر 6 پارے پڑھ رہے ہیں. اتنی مصروفیت کے باوجود ایک رکعت کے اندر 6 پارے حضور پڑھ رہے ہیں. اور آج کہا جائے نا جی نماز کے لیے وقت نکالے، آگے سے جواب آتا ہے قاری صاحب کاروبار پہ اتنا مصروف پتہ ہی نہیں لگ رہا ٹائم کتنے گیا. یعنی آج ہمارے پاس آوارہ گردی کے لیے وقت ہے، آج فضول گوئی کرنے کے لیے وقت ہے، آج ادھم مستی کرنے کے لیے وقت ہے، آج روڈوں پر جا کر آوارہ گردی اور اوباش بنے کے مظاہرے کرنے کے لیے وقت ہے، آج فضول بیٹھکوں میں جانے کا وقت ہے، آج دنیا کی ذلیل دولت کمانے کا وقت ہے. اگر وقت نہیں تو قرآن پاک کو پڑھنے کا وقت نہیں، اگر وقت نہیں تو قرآن پاک کو سیکھنے کا وقت نہیں، اگر وقت نہیں تو قرآن پاک کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کا وقت نہیں، اگر وقت نہیں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے کا وقت نہیں، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کا وقت نہیں. اور جب یہ معاملہ ہوگا پھر آئے دن وہی ہوگا جو 2 دن پہلے ہو چکا. شروع سے یہ میں موضوع لے کر چلا ہوں، صرف بائیکاٹ تک نہ رہے، صرف زبان سے بائیکاٹ نہ کریں. آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان بلند کر رکھی ہے، پوری کائنات میں قرآن پاک کی وہی شان دبدبہ اور بلندیاں قائم رہیں، تو آج ہمیں قرآن پاک سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہوگا اور اپنی نسلوں میں اس قرآن پاک کو عام کرنا ہوگا. وگرنہ جب تک ہم زبانی کلامی اور فیس بک پر اور یوٹیوب پر اور واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر صرف بائیکاٹ کا اعلان کرتے رہیں گے، یہ قوم سدھرنے والی نہیں. اس قوم کو سدھارنے کے لیے ہمیں میدان عمل میں آنا پڑے گا. اور ایک چٹکلے والی بات ہے، شکر ہے 14 اگست 1947 میں کہتے ہیں شکر ہے اس وقت موبائل نہیں تھا، ورنہ قائد اعظم محمد علی جناح کی گھر بیٹھ کے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ حمایت کرتے جی ہم آپ کے ساتھ ہے پاکستان بنائیں. تو کچھ کام میدان عمل میں آ کر کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے میدان عمل میں آئیں، بائیکاٹ کریں، انشاءاللہ بائیکاٹ کریں گے عمل کے ساتھ، کردار کے ساتھ اور زبان کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار واپس عطا فرما دے گا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.